السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بارش نے جو ہے وہ اس پروگرام کی تعداد کو ضرور متاثر کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سعید بھائی، آپ سے جو تحریک ہم نے پائی ہے اور جو لوگ اسٹیج پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایک ادارہ ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، انجمن ہے، تو یہ خود اپنے ساتھ جو پیغام یہاں لے کر آئے ہیں، یہ ممرا والوں جو پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دریا یہاں پر آیا ہے، یہ پیاس یہ جب بہے گا تو اپنے آپ اس کا بہاؤ جو ہے وہ اس پیاس کو بجھا دے گا۔ واقعی میں ممرا کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں ان کے سامنے کیا بات کروں گا کہ وہ لوگ جو پریکٹیکل اپنی زندگی کی بلکہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کام کے لیے وقف کر چکے ہیں، لگا چکے ہیں، ان کے سامنے میں کیا بات کروں گا؟ چے پدی کا شوربا، میں کیا اور میری تقریر کیا۔ بھائی عامر ادریسی کی بات کریں تو تعلیم کے محاذ پر ہو، کوئی بچہ تعلیم میں پچھڑ نہ جائے، اگر اس میں صلاحیت ہے اور اگر اس میں دم ہے تو وہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، عامر ادریسی اور ان کی ٹیم اس تک پہنچ کر اس کے مقصد تک اس کو جو ہے لے جانے کے لیے ہاتھ پکڑ کر دھرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شخص اتنی بارش میں ایسے حالات میں اگر یہاں پہنچ سکتا ہے تو ہمیں جو ہے ممبرا کے لوگوں کو یہ پیغام اپنے اندر عام کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، تعلیم آپ کے لیے سنجیدہ موضوع نہ صحیح، ہمارے نوجوان اور ان کا جرم سے تعلق، جرائم کی دنیا میں ان کا نام وہ آپ کے لیے سوکھا موضوع رہے، لیکن تب بھی ہماری آج کی ضرورت ہے، ورنہ اگر آج آپ نے ان کو صحیح راہ نہیں دکھائی اور اس موضوع پر آپ نے اپنے ذہن کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس بات پر مرکوز نہیں کیا کہ اس کا کوئی حل نکالا جانا چاہیے، کہ کوئی جو ہے علم لے کر اٹھا ہے، کوئی عابد جو ہے وہ یہاں آیا ہے اور ایک دفتر کھول کر ہمارے بچوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جرائم سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ نبی کی وہ سنت ادا کر رہا ہے کہ جو جہنم میں دوڑتے ہوئے لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ حوصلہ دے، طاقت دے اور ان سے یہ کام لے لے۔ حالات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم خود اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیکھیے کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی جوان، کوئی بھی نوجوان اچانک ایک دن میں مجرم نہیں بن جاتا، ایک دن میں نہیں بن جاتا، وہ حالات سے گزرتا ہے، وہ کون سا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو کس ڈھرے پر ڈھکیل دیتا ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے روز مرہ اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے وہ نفوس پا جاتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ صرف کھایا پیا کل کی طرح اور زندہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے کھایا پیا کل کی طرح اور اپنی زندگی کو گزار کر جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اپنا کام پورا کر کے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو بچے، یہ جو جوان، یہ نوجوان ہمارے آج ہیں، آج جن حالات کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے کون کون سے عوامل ہیں جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، کبھی ہم کو اس کی فرصت نہیں ملتی کہ ہم یہ بیٹھ کر سوچیں۔ یہ خود بخود نہیں بن جاتا، یہ وہ اسکول، اس کے دوست احباب، اس کے محلے کا ماحول، ہمارے ممبرا کا پورا عمومی ماحول، کبھی نہ بمبئی رات بھر جاگتا ہے، ٹھیک ہے بمبئی جاگتا ہے، لیکن ہمارے پڑوس کی گلیاں رات 9-10 بجے کے بعد سنسان ہو جاتی ہیں۔ آپ کلوا کی بات کریں، آپ اس طرف چلے جائیں دوسرے علاقوں کی بات کریں، وہاں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ لوگ نہیں رہتے، وہاں جو ہے وہ اچھی فیملیز کے لوگ نہیں رہتے، ان کے گھروں میں دیے بجھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں معاف کیجئے گا میں اس تلخ نوائی سے جو آپ کو میں یہ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں رات نہیں ہوتی ہے اور بچہ گھر میں ہے کہ نہیں ہے اس کی خبر بھی ماں باپ کو نہیں ہے، تو آخر کون دیکھے گا؟ ماں باپ اس بات سے لا علم ہے، اساتذہ پوری طرح سے صرف دفتری ذمہ داریاں، اور آج کل تو اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ آفس کے کام، ڈپارٹمنٹ کے کام اور صرف خانہ پوری کے علاوہ وہ بچے کی شخصیت کی تعبیر میں اپنا رول ادا نہیں کر پا رہا جو استاد ہم کو ملا تھا۔ آج کے استاد سے آپ اس کا موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کھو دیا وہ رول جو ٹیچر کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ ٹیچر چھوڑیے صاحب، ہمارے محلے میں نکل جائیے، ہماری غلطیوں پر ٹوکنے والے وہ بزرگ آج خاموش ہو گئے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں پلٹ کر بچہ جو ہے ایسی بات نہ کہہ دے کہ میں پھر سر اٹھا کر نہ چل سکوں۔
تو ہم کیسے سماج کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ سماج کا مواد یہی انسان ہے، یہی بچہ ہے جس کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے، اس کو سماج کا کارآمد مواد بنانا ہے، اسے مجرم نہیں بنانا ہے۔ تو وہ سارے عوامل، وہ سارے فیکٹر جو اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ وہ تو چھوڑیے، گھر بکھر رہا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے بغیر ناشتے کے، وہ جب اسکول میں آئے گا تو کیسی کیفیت میں بیٹھے گا، اور کتنے گھنٹے بیٹھنا ہے اس کو؟ 5 گھنٹے۔ وہ اسکول میں خالی، گھر پر فون کیا جا رہا ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، اگر معلوم پڑ گیا اسکول کا فون ہے تو بلاک پر چلا جاتا ہے۔ بچہ اگر نہیں آیا اور اسکول نے ذمہ داری لی ہے کہ آپ کے گھر پر انفارم کیا جائے تو وہ فون بلاک ہے۔ اگر بچہ ایک دن نہیں آیا، وہ ایک دن کا ناغہ اس کے کسی برے راستے پر جانے کا سبب ہو سکتا ہے، جہاں سے وہ جرم کی جو ہے شروعات ہو سکتی ہے۔ کون دیکھے گا؟ اس سے تو بھلی وہ عورتیں ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ صبح 5 بجے اپنے گھر کے کھانا ناشتہ بنا کر دوہری ذمہ داری ادا کرتی ہیں، اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، اور اس کا ڈبل ڈیوٹی بھی کرتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کا جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کس طرح سے وہ کرتی ہیں؟ اور ہمارے ہاں جو ہے صبح ہی نہیں ہو رہی ہے۔ صبح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ رات جو ہے وہ اتنی تاخیر سے ہو رہی ہے۔ چلے گئے، ورنہ میں ڈی سی پی صاحب کے سامنے یہ بات رکھنے والا تھا کہ آپ کا قانون، اس کا ڈنڈا، اس کا سسٹم ایک جگہ الگ چلتا ہے، اور ہمارے علاقے میں خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ دانستن جو ہے وہ ڈھیل دی جاتی ہے تو یہ میری نسل کی بربادی ہے۔ میرے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا، کم از کم اگر ڈی سی پی صاحب اس کے اوپر کچھ کریں تو شاید جو ہے فرق پڑے۔ کیوں نہیں بنے؟ تو یہ جو آپ اس تعلق سے بالکل بھی مطلب اس کا شکار مت ہوجئے، کسی بھی انقلاب کی کامیابی میں کثرت یا قلت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ 313 کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو تعداد ہے، یہ اگر اپنے ذہنوں کو تیار کرتی ہے، اپنے حلقے بناتی ہے، اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہا کہ میرا بچہ ضائع ہو جا رہا ہے اور یہ اسی سماج کے اندر جرم کا ایندھن بن رہا ہے، جرائم کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو اس لیے بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں اس بات کی پوری تائید کرتا ہوں کہ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن نے جو مشن اٹھایا ہے اس کے اندر ہمارا اپنا جو رول ہونا چاہیے، ہم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، جس طرح بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم اس کام کو آگے بڑھائیں تو ہم اپنی ہی نسلوں کی حفاظت کریں گے اور ہمارے بچوں کو بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام کو، جس کا انیشیٹو لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے سے کامیابی عطا فرمائے اور اس میں ہمارا بھی جو ہے وہ حصہ ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔